دوستو، جس کو آج کے دور میں ہم لوگ ختنہ کا نام بھی دیتے ہیں، یہ مسلمانوں کی ہی پہچان مانا جاتا ہے اور مسلمانوں سے ہی جوڑ کر دیکھا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ آج کے دور میں جب بھی اسلام کو فالو کرنے والے کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے، تو اس کو اس پروسیس سے گزارا جاتا ہے اور اس کا ختنہ کیا جاتا ہے۔ بات کر لیں کہ آخر یہ ختنہ کیا ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں۔ جو میل ہوتا ہے اس کا جو پرائیویٹ پارٹ ہوتا ہے، اس کے پرائیویٹ پارٹ کو آگے کی کچھ ایکسٹرا اسکن یعنی کھال کو کاٹنے کا پروسیس ہی ختنہ مانا جاتا ہے۔ مگر دوستو، ختنہ سے جڑے کچھ سوال، کامن سوال یعنی کچھ ایسے کوشچن جو اکثر ہم لوگوں کے دماغ میں آتے رہتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ آخر یہ ختنہ کیا ہی کیوں جاتا ہے، اس کا اتہاس کیا ہے، اور اتہاس میں سب سے پہلے کس انسان نے ختنہ کیا تھا اور کیوں کیا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سوال تو یہ بھی ہے کہ ہماری اس دنیا میں مسلمان ہی وہ لوگ ہیں جو ختنہ کرتے ہیں، یا پھر مسلمانوں کے علاوہ بھی کوئی ایسا دھرم ہے کہ جس کے ماننے والے لوگوں کا ختنہ کرنی پڑتی ہے۔ چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ انہی سارے سوالوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ختنہ کے بارے میں ہی نہیں بتاؤں گا، بلکہ اسلام کے علاوہ دنیا کے کچھ ایسے دیشوں، کچھ ایسے دھرموں کے بارے میں بھی بتاؤں گا جن کو لوگ آج تک ختنہ کرتے اور ان کے یہاں پر بھی ختنہ کا رواج پایا جاتا ہے۔ ایون آپ کو حیرانی اس وقت ہوگی، آپ لوگ دنیا کے کچھ ایسے دیشوں کے بارے میں بھی جانیں گے کہ یہاں جن کے یہاں پر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ختنہ کا رواج پایا جاتا ہے۔ تو چلیے بنا کچھ دیری کیے ہوئے آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں اتہاس کی، تو ویسے تو ختنہ کا اتہاس اتنا پرانا ہے، اتنا زیادہ پرانا کہ جس کی شاید ہم لوگ امید بھی نہیں کر سکتے۔ مگر پھر بھی آپ لوگ اگر اتہاس کی کتابوں کو کھنگال لیں گے اور مسلم کتابوں کی مدد لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ختنہ کا اتہاس سیدھے طور پر اللہ کے مشہور پیغمبر یعنی پروفٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر جڑا جاتا ہے۔ وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جن کو ابراہیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور جن کو آج کے دور میں دنیا کی جو 3 مشہور آسمانی مذہبی ہیں یعنی آسمانی مذہب ہیں، یعنی کہ یہودی، عیسائی اور اسلام تینوں میں ہی مانا جاتا ہے۔ اتہاس سے پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو ختنہ کا وجود ہماری اس دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی تھا، مگر اس کو باضابطہ طور پر یعنی پورے اہتمام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی شروع کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ انہوں نے لگ بھگ 80 سال کی عمر میں اپنے آپ ہی اپنا ختنہ کیا تھا۔ اور آپ کو بتا دوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی وجہ سے اسلام میں اس کو اہم مانا جاتا ہے، اور اسلام میں ہی اس کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے سبھی نبیوں اور رسولوں کی سنت تھی۔ اب ظاہر ہے دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا اور آپ میں سے زیادہ تر لوگ آلریڈی جانتے بھی ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسلام کے ساتھ ساتھ یہودی اور عیسائیوں میں بھی مانا جاتا ہے اور ان کو بہت زیادہ اور رسپیکٹ دی جاتی ہے۔ تو اس لیے جب سے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت یعنی ختنہ کرنا، تو اب اسلام کے ساتھ ساتھ یہودیوں میں بھی اس کا وجود پایا جاتا ہے۔ یہودی دھرم کے لوگ بھی ہمیشہ سے لے کر آج تک لگاتار اپنے بچوں کی ختنہ کرتے آئے ہیں، بلکہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ختنہ کو اسلام میں اتنا زیادہ اہم اور اتنا زیادہ ضروری مانا گیا ہے کہ جتنا ضروری یہودیوں میں مانا گیا ہے، کیونکہ اسلام میں ختنہ فرض نہیں، اور اس لیے کسی ویلڈ ریزن کی وجہ سے کوئی مسلمان ختنہ نہیں کرتا ہے تب بھی اس کا ایمان سلامت رہے گا اور جب بھی وہ مسلمان رہے گا۔ مگر دوسری طرف یہودیوں میں تو ہر حال میں ختنہ کو لازم ہی مانا گیا ہے، اور اسی لیے ہر یہودی انسان آپ کو ختنہ کے ساتھ ساتھ ملے گا۔ اور بات کر لیں اگر عیسائی دھرم کی، تو عیسائی دھرم میں نہ تو اس چیز کو منع کیا گیا ہے اور نہ ہی اس چیز کو ضروری قرار دیا گیا ہے، یعنی انسان کی مرضی ہے، وہ چاہے یہ کرے اور وہ چاہے نہ کرے۔ مگر اب کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ختنہ کے بہت سارے میڈیکل فائدے ثابت ہو چکے ہیں، تو اس لیے عیسائیوں کو بھی ایک بڑا گروپ ختنہ کراتا ہے۔ یہودی، مسلمانوں اور عیسائیوں کے کچھ چھوٹے گروپس کے علاوہ بھی ہماری دنیا میں ایسے بہت سارے اور غیر مسلم دیش بھی ہیں، جیسے امریکہ، آسٹریلیا اور جیسی کچھ یورپین کنٹریز کی، جہاں کے ایک بڑی آبادی آج کے دور میں بھی کچھ
آج کے دور میں بھی کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ختنہ کے جو فائدے ہیں یعنی میڈیکل جو بینیفٹ ہیں ان کی لسٹ میں حد سے زیادہ لمبی ہو چکی ہے۔ ایون کچھ رپورٹس تو یہ بات بھی کلیئر کر چکی ہیں کہ ختنہ کروانے سے انسان میں کینسر جیسی بیماری سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ دوستو، عرب کے علاقے میں آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے بھی ختنہ کا رواج پایا جاتا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حد سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی اور ان کے اپنا جد امجد مانا جاتا تھا، کیونکہ ان کے باپ داداؤں کی نسل ان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی چل کر آئی تھی۔ لہٰذا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کام کو جاری رکھا، بلکہ اس کو سنت قرار دیا، کیونکہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت ساری ریسرچ کے بعد یہ بات بھی سامنے نکل کر آئی کہ فرعون کے دور میں بھی مصر کے اندر بھی ختنہ کا رواج پایا جاتا تھا، یعنی وہ لوگ بھی ختنہ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ دوستو، اسلامک کتابوں میں ایسے پیغمبر یعنی کچھ ایسے پروفٹ کا بھی ذکر ملتا ہے جو کہ دراصل مختون یعنی ختنہ کیے ہوئے ہی پیدا ہوئے تھے، یعنی جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کی آلریڈی ختنہ کی ہوئی تھی۔ اب یہ پیغمبر کتنے تھے اور کون تھے، اس بارے میں اتہاسکاروں کی اور مسلم اسکالرز کی الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔ دوستو، ویسے تو اسلام میں ختنہ بچپن میں ہی کرا دی جاتی ہے، یعنی ایک ایسی عمر میں انسان کو اس تمام چیزوں سے ریلیٹڈ کچھ زیادہ جانکاری نہیں ہوتی اور نہ ہی کچھ سمجھ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بھی کہا گیا ہے اگر کوئی ایسا انسان جو بالغ ہے، اسلام میں آتا ہے یعنی اسلام کو قبول کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ اپنا ختنہ خود کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر خود نہیں کر سکتا تو دوسرے سے کرانا ٹھیک نہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایسا انسان اسلام میں آتا ہے یعنی اسلام کو قبول کرتا ہے کہ بوڑھا ہو چکا ہے اور کمزور ہو چکا ہے اور اس کے اندر ختنہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسے انسان کو بھی ختنہ نہ کرنا کا حکم دیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کر دنیا میں کچھ ایسے علاقے یا پھر کچھ ایسے دیش بھی ہیں جہاں پر آج کے دور میں عورتوں کی ختنہ کا رواج بھی پایا جاتا ہے۔